بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی یعنی قیدی نمبر 650 پاکستان کی ایک بیٹی جو امریکہ میں قید ہے، ہمارا میڈیا کیوں خاموش ہے؟ Why he does not tell the complete information about ڈاکٹر عافیہ صدیقی؟ تو آج کے اس ویڈیو میں کمپلیٹ سٹوری جانے گے about the life of ڈاکٹر عافیہ صدیقی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 2 مارچ 1972 کو کراچی میں بارن ہوئی۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور پھر 1992 میں امریکہ چلی گئی۔ وہاں پر ان کا بھائی پہلے سے آرکیٹیکچر میں پڑھائی کر رہا تھا۔ انہیں وہاں امریکہ کی ایک ریاست ٹیکسس میں ایک ریسرچ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نیورو سائنسسٹ تھے یعنی امبیڈنگ نیورو سرجن۔ انہیں نہ میوزک کا شوق تھا، نہ موویز، نہ ناولز کا۔ ان کا انٹرسٹ صرف اور صرف نیوز اور دین اسلام کا پرچار یعنی دین اسلام کو فارن کنٹریز میں پھیلانا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ایک بڑا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے وہ FBI کی ٹاپ لسٹ میں آ گئی اور انہیں 1995 میں $5000 انعام بھی ملا۔ 1995 میں ان کی شادی انسائتھیالوجسٹ امجد خان سے ہوئی جو بعد میں CI کا مورا نکلا۔ ان کی اس قید میں سارا ہاتھ ان کے خاوند کا ہے۔ رانگ انفارمیشن دے کر انہیں اریسٹ کرایا گیا۔ ان کے 3 بیٹے تھے، محمد احمد، 1996 میں ان کی بیٹی مریم بنت محمد اور تیسرا سلمان۔ اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف جس کی وجہ سے انہیں اریسٹ کیا گیا اور ان کو سزا سنائی گئی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہاں پر بائیو کیمسٹری میں ایک ریسرچ کر رہی تھی اور ان کی یہ ریسرچ اتنی بڑی تھی جو امریکہ کے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی نہیں کر پائے تھے۔ امریکہ کو ڈر تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے کیونکہ وہ خلاف تھی امریکہ اور افغانستان جنگ کے۔ امریکہ نے اس ریسرچ کو حاصل کرنے کے لیے کئی بڑی بڑی پیشکش کی اور جیسے یہودی ہمیشہ سے پیسے کا لالچ دیتے ہیں لیکن عافیہ نے انہیں وہ ریسرچ دینے سے انکار کر دیا۔ کہیں سے تھوڑی سی ریسرچ امریکہ کے ہاتھ لگ گئی اور FBI کو اس خطرناک ریسرچ کے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ امریکہ کیونکہ عافیہ پاکستان کے ساتھ تھی اور امریکہ کو کسی طرح وہ ریسرچ حاصل کرنی تھی اور ان کے ساتھ یہودی زائنسٹ اسرائیل بھی شامل تھا۔ 2002 میں جب عافیہ کی طلاق ہوئی FBI نے ان کو کام کی پیشکش کی لیکن عافیہ نے ان کی پیشکش قبول نہ کی تو FBI نے انہیں اریسٹ کر بگرام جیل میں قید کر دیا اور اس اریسٹ میں ان کے خاوند نے ان کا ساتھ دیا جو کہ CI کا ایجنٹ بن چکا تھا۔ اس نے الزام لگایا کہ اس کا تعلق القاعدہ سے ہے اور اس کی عمر بن الوچی سے شادی ہو چکی ہے جو خالد شیخ محمد کا بھانجا تھا جس نے امریکہ کی ایک سفیر جو کہ پاکستان لے کر آیا اور اسے قتل کر دیا۔ 9/11 کی طرح یہ ایک بڑی من گھڑت کہانی تھی۔ اب 2003 میں مشرف نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ جس طرح جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کو دھوکہ دے کر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنائی، اسی طرح اگر مشرف بھی عافیہ کو پاکستان لے آتا اور اس کی ریسرچ کو پاکستان کے لیے استعمال کرتا لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ مشرف نے اس ریسرچ کے بارے میں اپنی کتاب میں بھی بیان کیا۔ اب 5 سال تک عافیہ کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہ ملی اور اس کے پیچھے تھے بھارتی اور اسرائیلی۔ بگرام جیل میں اسرائیلی سٹوڈنٹس کو انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا گیا۔ اسرائیلی سٹوڈنٹ سے عافیہ سے کہا کہ اگر آپ ہمیں ریسرچ کے بارے میں بتا دیں تو ہم آپ کو یہاں سے نکلوا دیں گے۔ یہ قتل کرنے کا منصوبہ تھا یعنی ٹریپ تھا۔ عافیہ کو معلوم تھا یہودی زینش کے بارے میں کہ اگر وہ ان کو ریسرچ کے بارے میں بتا دے گی تو وہ اس ریسرچ کو اس ریسرچ کے ذریعے خطرناک ہتھیار بنا کر مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے۔ بگرام جیل سے جو قیدی چھوٹ کر آئے بتاتے ہیں کہ رات کو ایک عورت کے خوفناک آوازیں آتی تھی، چیخنے کی آوازیں آتی تھی اور آج تک وہ خوفناک آوازیں ہمیں سنائی دیتی ہیں۔ یعنی عافیہ کو ریسرچ حاصل کرنے کے لیے اتنا ٹارچر کیا گیا، ان پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے، ان کا ریپ کیا گیا لیکن عافیہ نے انہیں ریسرچ کے بارے میں نہ بتایا۔ عافیہ نے مسلمانوں کو بچانے کے لیے اپنی جان دوڑ پر لگا دی اور ہمارے سیاستدانوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، انتہائی افسوس کی بات ہے۔ جب وہ ناکام ہوئے تو انہوں نے انجیکشن لگائے تاکہ عافیہ ریسرچ کو بھول جائے اور نفسیاتی مریض بن جائے۔ اب کافی حد تک عافیہ نفسیاتی مریض بن چکی ہے اور بعد میں فائرنگ کا الزام لگا کر امریکہ کے ججز سے 86 سال کی سزا سنوا دی۔ مشرف کے خلاف نواز شریف نے اور زرداری میڈیا نے خوب کیش کرایا لیکن کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا۔ برطانوی صحافی عوام ایڈلی جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، اگر وہ نہ بتاتی کہ 650 جو قیدی ہے وہ عافیہ ہے تو آج تک عافیہ کا پتہ نہ چل سکتا ہے۔ عمران خان نے عوام ایڈلی کے ساتھ مل کر جماعت اسلامی نے اسے خوب کیش کرایا۔ میڈیا عافیہ کو فوج کے خلاف استعمال کرتا تھا جو کہ
خالص مشرف کا کام تھا، میڈیا آدھا سچ بتاتا تھا، اور جب نواز شریف اقتدار میں آیا تو امریکہ کے پریزیڈنٹ براک اوباما نے کہا کہ آپ ہمیں اگر ایک خط لکھیں تو ہم عافیہ کو رہا کر دیں گے، لیکن سی آئی نے نواز شریف کا منہ بند کر دیا۔ 2018 میں جب عمران خان پریزیڈنٹ بنا تو عمران خان نے آواز اٹھائی کہ میں عافیہ کو واپس لے کر آؤں گا، لیکن وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اب 20 سال بعد 6 جون 2023 کو امریکہ نے اس کی بہن کو اس کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دی۔ اس کی بہن کا کہنا تھا کہ ہم لائر کے ساتھ مل کر اس کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی اس سے رہائی مل جائے گی۔ اب آگے نیکسٹ کیا ہوگا، یہ تھوڑی سی انفارمیشن تھی، اس پر تو اب پوری مووی بن سکتی ہے، لیکن مجھے جو انفارمیشن ملی میں نے آپ کو وہ بتائی۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے۔